ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کن فی کن ذات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا اور فی کن ہو جاتا ہے۔ ویسے تو حدیث کے اندر جو صلاۃ الحاجت کی نماز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے اور پھر اس کے بعد ایک خاص دعا بتلائی گئی ہے، اس دعا کو مانگو اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھو۔ لیکن اس تحریر میں جو قضائے حاجات کی نماز بتا رہے ہیں الف سین کو نماز کن فی کن بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ جیسے ہی اس نماز کو جس قسم کی جائز حاجات کے لیے پڑھیں گے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے اس نماز کو نماز کن فی کن کہا گیا ہے۔ یا نماز آپ نے کیسے ادا کرنی ہے اور اس کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کی حاجت رفع کر سکے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی پتھروں کو، کوئی ستاروں کو، الغرض جس چیز کو بھی پوج کر اپنی حاجت مانگتا ہے اس کی حاجت پوری اللہ ہی کرتا ہے۔ بے شک وہ مشکل کشا اپنے بناوٹی خدا کو ہی کیوں نہ سمجھے، لیکن خالق و مالک اور رزاق تو اللہ کی ہی ذات ہے، اس کا ہر چیز پر تصرف ہے۔ اسی لیے چاہے کہ جو بھی حاجت ہو اسی سے مانگی جائے۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ ہی سے مانگو، اور فرمایا کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ اس تحریر میں اللہ سے مانگنے کا ایک مجرب عمل بتایا جا رہا ہے جو صلاۃ الحاجت کی ایک آزمودہ قسم ہے جسے نماز کن فی کن بھی کہتے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر اسلامی ماہ کے پہلے ہفتے میں شب جمعرات سے یہ عمل شروع کیا جائے اور 7 روز تک کیا جائے، لیکن اگر آپ یہ اہتمام نہیں کر سکتے اور آپ سے ہر ماہ کا پہلا ہفتہ ماس ہو جاتا ہے تو پریشانی کی بات نہیں، آپ اس نماز کو کسی بھی جمعہ کی رات کو کر سکتے ہیں، اور بعض اکابرین نے اس کو 7 روز تک بلا ناقہ پڑھنے کی تاکید کی ہے، جبکہ بعض اکابرین کے نزدیک آپ نے اس نماز کو صرف جمعہ کی شب میں کرنا ہے، اور شب جمعہ سے مراد جمعرات کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے۔ یاد رہے کہ اس نماز کو اگر تو آپ مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 7 دن تک پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس نماز کو ایک بار پڑھیں اللہ آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو سچے دل اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی نیک حاجت نیک تمنا ہوگی، یا آپ کسی اہم ترین کام میں کامیابی چاہتے ہیں، یا کسی مشکل سے خلاصی چاہتے ہیں، یا کسی بیماری سے نجات چاہتے ہیں، یا شادی کے مسئلے پر پریشان ہیں، یا کسی کاروباری رکاوٹ کا شکار ہیں، الغرض آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہو وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ضرور پوری ہوگی۔ تو آپ اس بارے میں مطمئن ہوں گے کہ آپ کے کپڑے پاک ہیں۔ جب آپ کو مکمل طہارت کا یقین ہو تو آپ کو نماز میں یکسوئی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اس لیے آپ نماز سے پہلے بھی غسل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ نماز عشاء کے بعد کچھ وقت کے بعد پڑھنی ہو تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں۔ غسل کر کے پاک کپڑے پہن کر آپ نے 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں۔ اس لیے کامل یقین اور نہایت عاجزی سے ادب کے ساتھ دعا مانگی۔ انشاءاللہ تعالی اگر قرض دار ہیں تو اللہ پاک آپ کا قرض اپنے خزانہ گیب سے ادا ہونے کے اسباب فرمائیں گے۔ اگر کوئی فقیر و مفلس ہے تو اللہ پاک اسے غنی و مالدار کر دیں گے۔ اگر بے اولاد ہو تو اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر بیمار ہوگا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے صحت بخشیں گے۔ اگر کوئی گناہگار بخشش کا طلبگار ہوگا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما کر مغفرت عطا فرمائیں گے۔ غرض جو بھی حاجت ہو